رمضان مبارک اللہ کا ایک بھیجا ہوا مہمان، ایک مبارک محترم مہینہ گزر گیا، جس نے قیمتی بنانے کی فکر کی، اعمال میں لگے رہے، ان پر بھی گزر گیا، اور جنہوں نے پرواہ نہیں کی، روزوں کا اہتمام، نمازوں کا، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، ان پر ویسے ہی گزر گیا۔ اور اب نہ جانے آئندہ رمضان یہ نصیب ہو نہ ہو، کسی کو علم نہیں ہے۔ جو لمحات، جو اوقات اللہ رب العالمین نے مجھ اور آپ کو عطا کیے ہیں، محترم دوستو، ان لمحات کو ہم غنیمت جانیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت انسان لقمہ اجل ہو جائے۔ نہ تو موت کے لیے بیماری کا ہونا ضروری ہے، نہ تو موت کے لیے ہسپتال کے ICU میں ہونا ضروری ہے، بلکہ قرآن کریم نے واضح اعلان فرما دیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، 28واں پارہ سورہ منافقون، آخری آیت، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، مؤخر نہیں کیا جاتا، وقت کو ٹالا نہیں جاتا۔ جب موت کا وقت آ جائے، جس وقت آ گئی، ذرہ برابر بھی موقع نہیں دیا جاتا کہ انسان کہہ سکے کہ یہ دو باتیں ہی میں اپنے گھر میں کسی سے کر لوں، کوئی نصیحت کر لوں، کوئی وصیت کر لوں، نہ۔ اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن میں اور آپ اس سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن میں کہا، سورہ انفطار 30واں پارہ، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ اپنے کریم رب سے کیوں دور ہو گیا؟ کیوں غفلت میں پڑ گیا؟ کیوں اسے بھول گیا؟ الذی خلقک، وہ رب تو وہ رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تیری تخلیق کی، تجھے بنایا۔ اس رب کو چھوڑ دیا، اس رب سے انسان دور ہو گیا۔ جس رب نے اس انسان کے لیے اتنا بڑا نظام بنایا دنیا کا، ساری کائنات کو اس انسان کے لیے بنا کر اس کے تابع کیا، ہوا سے انسان لطف اندوز ہو رہا ہے، سورج کی شعاؤں سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، چاند کی زوفشانی سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، زمین کے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ہر ایک
چیز حضرت انسان کے لیے، اور پھر بھی انسان ناشکرا، انسان اس سے دور ہو گیا۔ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، جو بھی تم کر رہے ہو تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں۔ کرامن کاتبین، یہ ان فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ معزز ہیں، مکرم ہیں، لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم لکھ رہے ہو، کر رہے ہو، وہ لکھ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے واضح اعلان فرما دیا کہ ہر انسان کے پاس دو فرشتے کندھوں پر، جو انسان کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ کسی سرکاری علاقے میں جائیں، سرکاری حدود کے پاس آپ دیکھیں، یا شارع فیصل پر 20 جگہ پر لکھا ہوا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کسی کی جرت ہوتی ہے آگے جانے کی؟ اب پتہ نہیں کیمرہ ہے یا نہیں ہے، لیکن انسان اس دیوار کو، اس بارڈر کو، اس حدود کو کراس نہیں کرتا کہ بھئی لکھا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ وہ کیمرے کی آنکھ جس کے اوپر کوئی یقین بھی نہیں ہے، کوئی یقین بھی نہیں ہے، اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کندھوں پر، وہ لکھ رہے ہیں، اور رب العالمین کے کلام میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم رب العالمین سے اتنے غافل۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اکابر سلف صالحین وہ ایک دوسروں کو بعض دفعہ دوستوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے اپنے دوستوں کو نصیحت کرتے ہوئے، من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیا، کہ جو آدمی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دنیا بنا دیتے ہیں، اس کی دنیا کے کاموں میں اللہ رب العالمین مدد اللہ کی شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اب آخرت کے لیے ہم کتنے اعمال کر رہے ہیں، اور دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے ہماری کتنی محنت ہے۔ ایک صاحب کے ساتھ کہیں جانا تھا مجھے کل پرسوں، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا، وہ صاحب دکان بند کی اور آئے، پھر ایک گراہک آیا، کہا مولوی صاحب 1 منٹ، پھر گیا دکان کھولی، اسے سامان دیا، پھر آئے میرے پاس، پھر کوئی گراہک آیا، کہا مولوی صاحب 1 منٹ، پھر گیا، تیسری مرتبہ پھر گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا واہ رب واہ۔ تو انسان دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، آیا یہ محنت آخرت کے لیے ہے؟ رمضان مبارک کا ایک مقدس مہینہ گزرا، اس میں ہم نے دنیا کے لیے کتنی محنت کی، اور آخرت کے لیے کتنی محنت کی، میں اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ بعضوں کو دیکھا روزہ رکھ لیتے تھے اور نماز سے غافل، روزہ 1 فرض، نمازیں 5 فرض، صبح کی نماز سحری کر کے ظہر کی نماز دھوپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے، عصر کی نماز افطاری خریدنی ہے، مغرب کی نماز افطاری کرنی ہے، اور عشاء کی نماز افطاری زیادہ ہو گئی ہے، پیٹ بھاری ہے، کون جائے گا؟
تو آخرت کے لیے کون سا عمل؟ دوسری نصیحت فرمائی من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، کہ جو انسان اپنے باطن کو بنائے گا، اندر کو بنائے گا، اللہ رب العالمین اس کے ظاہر کو اچھا کر دیں گے۔ اور ہم لوگ اپنے باطن کو، ظاہر کو بناتے ہیں، اوپر سے ہم اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، اوپر سے ہم پکے ٹھکے مسلمان نظر آتے ہیں، اندر کا معاملہ ہمارا کتنا خراب ہے۔ اندر بغض بھرا ہوا، کینہ بھرا ہوا، دشمنی بھری ہوئی، حسد بھرا ہوا، شہوت بھرا ہوا، غضب بھرا ہوا، غصہ بھرا ہوا، دوسرے کی مال کی طمع بھری ہوئی، کون سی برائی نہیں ظاہر کو بنانے میں۔ بھئی ظاہراً ہم نماز پڑھ کر گئے، ہم مسجد سے آئے، اور اندر کا معاملہ اتنا خراب کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ ایک صاحب کو میں نے رمضان میں دیکھا بعد العصر، حالت ان کی ایسی، میں یقین کرو دلی میں دعا دے رہا تھا۔ میں نے کہا یار ہمت ہے اس کی، روزے کی حالت، اور یہ بعد میں پتہ چلا اس کا روزہ ہی نہیں تھا۔ تو میرے محترم دوستو، ظاہر اپنی جگہ پر، لیکن انسان باطن کو بنائے، اندر کے معاملے کو صاف کرے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کروں۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس، کہ جو آدمی اپنا اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائے گا، اللہ اس کا اور لوگوں کے درمیان کا تعلق مضبوط کر دے گا۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط، اس کا رابطہ اللہ سے مضبوط، تو اللہ رب العالمین مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط بنا دیتے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ہماری سواری ہمارے قریب نہیں آتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ سواری جو ہمارے تابع نہیں ہو رہی، تو ہمارا تعلق شاید اللہ سے کمزور پڑ گیا، تبھی تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں، اس لیے بیٹا باپ کی بات نہیں سن رہا، بیوی شوہر کی بات نہیں سن رہی، بیٹی ماں کے آگے بات چلا رہی ہے، زبان چلا رہی ہے، اور پھر گھومتے پھرتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، اولاد بگڑ گئی، شوہر بگڑ گیا، فلاں یوں ہو گیا، فلاں یوں ہو گیا۔ کبھی سوچیں تو صحیح، کیا میں اللہ کے مقابلے میں نہیں بگڑ گیا؟ کیا میں نے اللہ سے تعلق نہیں کمزور کر دیا؟ کیا اللہ سے تعلق میرا نہیں کٹ گیا؟ جب میرا تعلق اللہ سے مضبوط، تو اللہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کے تابع کر دے گا، مخلوق سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور جب انسان کا تعلق خالق سے کٹ جائے گا، خالق سے پس پش اپنے آپ کو ڈالے گا، تو مخلوق سے بھی رابطہ ایسے ہی اللہ رب العالمین منقطع کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔